آج ہم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج ہمارے پاس بات کرنے کے لیے ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ آج ہم بائبل مقدس کی سچائیوں میں سے ایک سچائی کے اوپر غور کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایک نبوت ہے جو کہ ہمارے دور میں پوری ہو رہی ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی 3 آیت میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو کہ ابلیس ہے جس نے یسوع مسیح کے ہاتھوں شکست کھائی ہے۔ شکست کھانے کے بعد اس کے اوپر ایک زخم کاری لگا جو کہ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی بھی زخم کا نشان ہے۔ ہم لوگ یہاں پر اس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو شیطان جو کہ ابلیس ہے وہ ہارا ہوا ہے اور یہ ایک ہار کا نشان ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آج کل کے سیلیبریٹیز بھی اس نشان کو لے رہے ہیں۔ بہت سے ایسے سیلیبریٹیز ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس نشان کو اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اگر آج کل کے دور میں ہم لوگ ڈیلی میل نیوز ویب سائٹ کے اوپر سرچ کریں تو ہم لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت سے سیلیبریٹیز نے اس نشان کو اپنے اوپر لے لیا ہے۔ ٹھیک ہوا زخم کاری کا نشان ہے جو کہ شیطان کی ہار کا نشان ہے۔ ابلیس نے اپنے لوگوں کو دیا ہے یہ نشان، اس کے بدلے میں جو کہ ایسے لوگ ہیں ابلیس کا کام کرتے ہیں۔ ابلیس اس کے ذریعے انہیں اپنا بیٹیاں اور بیٹے بنا لیتا ہے جب وہ انہیں اپنا نشان دیتا ہے، اور جب وہ اس نشان کو لے لیتے ہیں اور اس کے بدلے ابلیس انہیں اپنی دولت میں شریک کر لیتا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے جو خدا ہے، خدا ایسے حقیروں کو، غریبوں کو، نداروں لوگوں کو چنتا اور انہیں بڑا بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم لوگ یہاں پہ جب ابلیس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ابلیس امیروں کو چنتا ہے، وہ طاقتور پارٹیوں کو چنتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو چنتا ہے جن کا نام ہو، وہ ایسے لوگوں کو چنتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ کہ یہ سارے سیلیبریٹیز جو ان سے جن کی آنکھوں پر نشان ہے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ زخم کاری کا نشان جو کہ ٹھیک ہو چکا ہوا ہو، جو کہ انہیں درد نہ دیتا ہو۔ یہ ایک تھرڈ آئی ہوتی ہے، یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں سے ان کو گزارا جاتا ہے، ان کی تھرڈ آئی کو جگایا جاتا ہے، ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ ایک آئی ورم ہوتا ہے جو کہ آنکھ میں گھسایا جاتا ہے، اور آنکھ میں گھسانے کے بعد یہ تھرڈ آئی کو ہم ایکٹیو کر دیتا ہے، جس کے ذریعے اسپرچول چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ چلتی پھرتی روحوں کو، اور جس طرح ابلیس دیکھتا ہے اسی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ کام ہے۔ ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ابلیس کی ہار کا نشان ہے۔ ایسے سیلیبریٹیز لے لیتے ہیں، ایسے لوگ لے لیتے ہیں ہار کے نشان کو اپنے اوپر، اور یہ ابلیس کی اولاد بن جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے شیطان جو ان سے ان کو اپنی اولاد بنا کر انہیں اپنی دولت میں شامل کر لیتا ہے۔ جیسے یسوع مسیح کو کہا تھا اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں تجھے ساری دنیا کی دولت دے دوں گا۔ اسی نے اسے جواب بھی دیا تھا کہ لکھے کہ تو صرف اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سجدہ صرف خدا کو کیا جاتا ہے، اور جو لوگ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں وہ شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے۔ جب بائبل مقدس پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زمین کے اوپر تو زمینی خوشی کو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ایسا ہوگا کہ ان کے لیے صرف موت ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان دنیا کی دھن دولت کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکا اور نہ ہی لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ مسیح کے لوگ ہیں جو کہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو ہم اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے۔ ہم لوگ اس طرح سے بائبل کی سچائیوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ خدا کا سچا کلام ہے، قائم کلام ہے، جو کہ لا تبدیل ہے، جو کہ خدا یسوع مسیح نے جب ہمارے لیے صلیب پر جان دی اور انہوں نے ہمیں خدا کے ساتھ ملا دیا، ہمارا میل خدا باپ کے ساتھ ملا دیا، اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔